الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے محبوب حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علماء کرام، حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے تقلید۔ اگر تقلید کے حوالہ سے بات کروں تو تقلید پر کسی زمانے میں کوئی اختلاف رہا ہی نہیں۔ تقلید پر کسی زمانے میں کوئی اختلاف رہا ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذہنوں میں شبہ ڈالنے کے لیے بعض نے اس کو کفر کہہ دیا، بعض اس کو حرام کہنے لگے، بعض اس کو شرک کہنے لگے، اور معاذ اللہ جتنی امت مسلمہ تقلید کی قائل چلی آ رہی تھی سب کو مشرک سمجھ لیا اور خود توحید اور ایمان کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں کے تقلید کے حوالہ سے کیا نظریات ہیں۔ جن لوگوں کو تقلید کی تعریف بھی نہیں معلوم، جن لوگوں کو تقلید کی تعریف بھی نہیں آتی، آج کل وہ میڈیا کا سہارا لے کر انٹرنیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سب جاہل ہیں، جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سب جاہل ہیں۔ ہم علم کے اتنے جاننے والے ہیں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، ہم علم کے اتنے جاننے والے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے خود مسائل اخذ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سب شرک میں مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں تقلید کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں دوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے نزدیک تقلید کی کیا تعریف ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک تقلید کی کیا تعریف ہے۔ اب آج کل میڈیا میں بہت زیادہ یہ بندہ مشہور ہے، رسوائے زمانہ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اب اس سے پوچھا گیا تقلید کیا ہے، اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی تقلید کی تعریف کی۔ تقلید کی تعریف کیا کرتا ہے وہ؟ میڈیا والے نے پوچھا بتائیں تقلید کیا ہے، تو ذاکر ڈاکٹر نائک کہنے لگا کہ تقلید یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن و حدیث کی بات لاتا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ میں قرآن و حدیث کی بات نہیں مانوں گا، میں اس بندے کی بات مانوں گا، میں اس شخص کی بات مانوں گا، تو یہ ہے تقلید۔ یہ تقلید کی تعریف کی ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہ تقلید کی تعریف کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی مقلد حضرات ہیں،
جتنے بھی تقلید کرنے والے ہیں وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جتنے اماموں کو مانا جاتا ہے، 4 اماموں کو مانا جاتا ہے۔ کتنے اماموں کو مانا جاتا ہے؟ 4 اماموں کو مانا جاتا ہے، اور وہ تعریف کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان 4 اماموں نے جتنی باتیں کی ہیں قرآن و حدیث کے خلاف کی ہیں، اور ان 4 نے جتنے مسائل بیان کیے اپنی عقل اور اپنی قیاس سے بیان کیے، اور اب ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان اماموں کے قول کو مانتے ہیں۔ اب ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان اماموں کو مانتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔ یہ تقلید کی تعریف کی ڈاکٹر ذاکر نالائق نے۔ کس نے کی؟ اب آ جائیں، غیر مقلدین کا ایک بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں، یہ بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں، اور غیر مقلدین ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جن کا نام ہے مولوی طالب الرحمن۔ اب اس نے بھی تقلید کی تعریف کی۔ وہ کہنے لگا کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ حدیث کی طویل کرو، امام کے قول کو ترجیح دو، یعنی کہ معاذ اللہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ امام کے قول کو بڑا کرو، نبی کے قول کو نیچا کرو۔ اور آگے اس نے کہا کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ اگر حدیث صریح ہو، اگر حدیث صحیح ہو تو کوئی راستہ نہ ملے حدیث کے انکار کا، تو صاف کہہ دو یہ حدیث منسوخ ہے، یہ تقلید ہے۔ اب مولوی طالب الشیطان نے یہ تقلید کی تعریف کی، اور تقلید کی یہ تعریف کر کے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ائمہ کے جتنے بھی مقلدین ہیں وہ معاذ اللہ اپنے امام کو نبی سے بڑھ کر مانتے ہیں، اور وہ یہ تعریف کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ نبی کی حدیث میں طویلیں کرتے ہیں، اور اگر طویل سے کام نہیں چلتا، کوئی گنجائش نہیں نکلتی طویل کی، تو کہہ دیتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، معاذ اللہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تہمت بھی باندھ دیتے ہیں۔ یہ تقلید کی تعریف کی مولوی طالب الشیطان نے، یہ تعریف کی طالب الشیطان نے۔ اب ان دونوں نے تعریف کی، کیا تعریف کی؟ ڈاکٹر ذاکر نالائق اور طالب الشیطان نے یہ تقلید کی تعریف کی کہ قرآن و حدیث کو نہیں ماننا، امام کو ماننا ہے، اور قرآن و حدیث کا انکار کر دینا ہے۔ یہ تقلید کی تعریف ان دونوں نے کی۔ اب میں ان دونوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کس امام نے کس کتاب میں تقلید کی تعریف کی ہے، ذرا یہ بتا دیں۔ نہیں بتا سکتے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نالائق یہ بتا دے تو ٹھیک، اگر نہ بتائے تو سمجھ لینا ڈاکٹر ذاکر نالائق ایک جھوٹے اور فراڈی آدمی کا نام ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے تقلید کی تعریف قطعاً بیان نہیں کی۔ اب آ جائیں ہمارے نزدیک تقلید کی کیا تعریف ہے۔ تقلید کا لفظی معنی ہے قلادہ، گردن میں توق ڈالنا۔ تقلید کا شرعی معنی ہے کسی کے قول و فعل کو بغیر دلیل کے، بلا دلیل کے اپنے اوپر لازم کر لینا، اس سے دلیل پوچھے بغیر، اس اعتبار کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ جس کا ہم قول لے رہے ہیں، جس کے قول کو ہم سن کر عمل کریں گے، یہ قرآن و حدیث کا اتنا جاننے والا ہے، قرآن و حدیث کا اتنا جاننے والا ہے کہ یہ جو کچھ کہے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہے گا۔ ہمارے ہاں یہ تقلید کی تعریف ہے کہ جس کا ہم قول لے رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کا اتنا جاننے والا ہے کہ جو کچھ کہے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہے گا۔ یہ ہمارے نزدیک تقلید کی تعریف ہے، اور معاذ اللہ یہ ہمارے نزدیک تقلید کی تعریف نہیں ہے کہ حدیث میں بیجا طویل کی جائے، اگر طویل سے کام نہیں چلتا تو حدیث کو منسوخ کہہ دیا جائے، قرآن و حدیث کا انکار کیا جائے اور امام کے قول کو لیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں تقلید کی تعریف نہیں ہے۔ اگر ایسی تعریف کسی کتاب میں ہے تو ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے۔ اب آ جائیں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی مشہور تصنیف المستصفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر
387 کے اندر آپ نے تقلید کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا التقلید ہوا قبول قول بلا حجہ، فرمایا کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے طلب کیے ہوئے اس کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کر لینا، یہ کہلاتا ہے تقلید۔ اسی طرح حضرت علامہ سید محمد شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی مشہور تصنیف التعریفات کے اندر آپ نے تقلید کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا التقلید عبارۃ عن قبول قول الغیر بلا حجہ، فرمایا کسی کے قول کو بغیر کسی حجت اور دلیل کے مان لینا، یہ ہے تقلید۔ اسی طرح مسلم الثبوت مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور صاحب مسلم الثبوت نے مسلم الثبوت میں تقلید کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجہ، فرمایا تقلید وہ عمل ہے جس میں کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے مان لیا جائے، یہ ہے تقلید۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس وقت ہم کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، تقلید ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں قرآن و حدیث سے اقوال نہیں ملتے۔ تقلید ہم کس وقت کرتے ہیں؟ جس وقت ہمیں قرآن و حدیث سے اقوال نہیں ملتے، ایک چیز۔ دوسری چیز، عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے، عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے، عقائد میں قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے، امام کا قول نہیں لیا جاتا۔ اس طرح نہیں کہا جاتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، ہم رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، وہاں ہم تقلید نہیں کرتے، عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے، عقائد میں قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اور تقلید ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں قرآن و حدیث سے اقوال نہ ملیں، جہاں ایسی حدیث آ جائے کہ ہم اپنے علم کے اعتبار سے یہ طے نہ کر سکیں کہ کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث محکم ہے، تو وہاں جو امام فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس کے قول کو لے لیتے ہیں، یہ ہے تقلید۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تقلید ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں قرآن و حدیث سے اقوال نہیں ملتے۔ اب بڑی قابل غور بات ہے، پوری روئے زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی سے بعد سے لے کر اب تک دو طرح کے مسلمان چلتے آ رہے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ دو طرح کے مسلمان چلتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک دو طرح کے ہی مسلمان ہوں گے، تیسری کیٹیگری مسلمانوں کی نہیں آ سکتی۔ دو کیٹیگری کے مسلمان ہی ہوں گے اور موجود ہیں اور چلتے آ رہے ہیں، اور تیسری کیٹیگری نہیں آ سکتی۔ اب دو کیٹیگری کے مسلمان ہو گئے۔ پہلی کیٹیگری کے مسلمانوں میں آتے ہیں مجتہد۔ کون آتے ہیں؟ مجتہد۔ اب مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو کہ جس کو قرآن کے ناسخ و منسوخ، محکم، متشابہات، ان سب چیزوں میں عبور حاصل ہو، جس کو پتہ ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت سے کون سے مسائل استنباط کیے جائیں گے، یہ آیت جو ہے کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی محکم ہے، ان سب چیزوں میں اس کو مہارت حاصل ہو، اور حدیث کا بھی علم ہو کہ کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث محکم ہے۔ جن کو یہ جتنے علوم ہیں، جس کو ان سب علوم میں مہارت حاصل ہوگی، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ اور جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم دے دیا کہ اس کے پاس قرآن پاک اور حدیث کا پورا علم ہے، حدیثوں پر اس کی نظر ہے،
لاکھوں حدیثیں اس کو یاد ہیں، لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، تو لہذا جو مجتہد کے مقام پر فائز ہو گیا اس کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں مجتہد۔ اب آ جائیں مسلمانوں کی دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں، مسلمانوں کی دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں غیر مجتہد۔ کون آتے ہیں؟ غیر مجتہد۔ اب غیر مجتہد میں ہم آ جاتے ہیں، غیر مجتہد میں ہم آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ناسخ و منسوخ محکم کا علم رکھ سکیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم حدیث کی تحقیق کر سکیں۔ یہ غیر مجتہد میں ہم آ گئے۔ غیر مجتہد وہ ہے جسے علم کم ہو، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم رکھ سکیں، حدیث کی تحقیق کر سکیں۔ تو لہٰذا جو غیر مجتہد ہے، جس کے پاس علم کم ہے، تو غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ غیر مجتہد کے لیے واجب ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے، اور اس کا حکم خود قرآن عظیم نے دیا کہ جو لا علم ہے، جن کو علم کم ہے، جو غیر مجتہد ہیں، جو مجتہد کے مقام پر فائز ہو گئے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم زیادہ ہے، تو غیر مجتہد کو قرآن نے حکم دیا کہ جو مجتہد کے مقام پر فائز ہو گئے ان کی تقلید کرو۔ تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو میں قرآن سے دلائل دوں گا تقلید کے، تو انشاءاللہ آپ سب تشریف لے کے آنا۔ میں انشاءاللہ اگلی جمعرات کو قرآن سے تقلید کے دلائل دوں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔